السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ زہیب عارف۔ ناظرین، شرح چینل کے ایک نئے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ یہاں پہ رفاقت حسین ایڈوکیٹ موجود ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ سر، کیا کہنا چاہیں گے؟ بے روزگاری اور مہنگائی میں آج کل دن بدن اضافہ ہو رہا ہے، کیا کہنا چاہیں گے آپ اس والے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مہنگائی اور بے روزگاری پاکستان کے دو بڑے مسائل ہیں، جس کی وجہ سے پاکستانی معاشرے میں دیگر بھی بہت سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، اور ان شعبوں پر، ان مسائل پر خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے، جن کے حل سے معاشرے میں بہت بہتری آئے گی۔ پاکستان میں مہنگائی کی وجہ سے غریب عوام بہت پریشانی کے شکار ہیں، اور ان کی گزر بسر بہت مشکل سے ہو رہی ہے، اور حکومت کو چاہیے کہ ان کی داد رسی پر خصوصی توجہ دے، اور ایسے اقدامات کیے جائیں کہ جس سے مہنگائی کے اثرات کم ہوں اور عوام کو ریلیف مل سکے۔ سب سے پہلے تو حکومت کو غیر ضروری تمام اخراجات اور امرات جو ملک کے خزانے پر بوجھ ہیں اور جس کی وجہ سے ملک کے غریب شہری متاثر ہو رہے ہیں، وہ ختم کر دینی چاہیے، اور تمام جائز مراعات کے علاوہ ہر قسم کی مراعات اور خصوصی جو مراعات یافتہ طبقے کو سہولیات حاصل ہیں وہ ختم کرنی چاہیے۔ اس کے بعد حکومت کو چاہیے کہ سپلائی اور ڈیمانڈ چین پر کنٹرول حاصل کرے، اور ایک خصوصی نظام وضع کیا جائے، اور اس کے حوالے سے وزارت تحفظ خوراک خصوصی کردار ادا کر سکتی ہے، جو ملک کے مختلف علاقوں میں پیدا ہونے والے اشیاء اور اجناس کی سپلائی اور ڈیمانڈ چین پہ اپنا کام کرے اور اس کے حوالے سے نظام بنائے۔ اس کے علاوہ ملک میں کنزیومر ایسوسی ایشن بنائیں لوگ، تاکہ اشیاء کی طلب اور رسد کی وجہ سے جو قیمتوں میں کمی بیشی ہوتی ہے، اس کے اثرات کا مقابلہ کرنے کے لیے چاہیے کہ دیگر ممالک کی طرح کنزیومر ایسوسی ایشنز بنائی جائیں، جس سے مہنگائی کے حوالے سے ایک جو ریزسٹنس ہے وہ پیدا ہوگی، اور صارفین کے انجمنیں بننے سے مہنگائی کے اثرات میں کمی ہوگی۔ پاکستان میں حکومتی سطح پہ زکوٰۃ، عشر اور بیت المال کے ادارے موجود ہیں، جو مختلف طریقوں سے عوام کی مدد کر سکتے ہیں اور مہنگائی کا مقابلہ کرنے میں ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام بھی موجود ہے، جو عوام کی مدد کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود عوام مہنگائی کا شکار ہیں، اور حکومت کو اس شعبے پہ مزید کام کرنے کی ضرورت ہے، اور ان کی مدد کے اقدامات کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان میں مہنگائی کا مقابلہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ملک کے مختلف علاقوں میں عوام اجتماعی کوکنگ کا نظام قائم کریں، جس سے وہ اپنی اجتماعی کوکنگ تھوڑی اپنے شیئر سے وہ مہنگائی کا مقابلہ کر سکتے ہیں، اور اجتماعی کوکنگ کے نظام سے وہ تمام اشیاء جو ان کے پہنچ سے باہر ہیں، وہ تمام وہ کھانے کے لیے بھی لے سکتے ہیں اور ان سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ اس سے دیگر بھی تمام وہ مسائل جو انفرادی طور پر مہنگائی کا مقابلہ کرنے کی وجہ سے مشکلات ہیں، وہ بھی کم ہو جائیں گی، اور اس سلسلے میں حکومتی ادارے اور NGOs ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پرائیویٹ جو ادارے ہیں، کاروباری ادارے ہیں، وہ CSR یعنی کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کے تحت اجتماعی کوکنگ کے لیے ان کی مدد کر سکتے ہیں اور تعاون کر سکتے ہیں، جس سے غریب عوام کے مسائل وہ کم ہو جائیں گے، اور مہنگائی کے جو اثرات ہیں وہ بھی کم ہوں گے۔ پاکستان میں بے روزگاری بہت بڑا مسئلہ ہے، جس کی وجہ سے دیگر معاشرتی مسائل پیدا ہوتے ہیں، اور ملک کے اندر دیگر جو بے چینی اور انارکی ہے، اس کی ایک بڑی وجہ بھی بے روزگاری ہے۔ تو حکومت کو چاہیے کہ بے روزگاری کے خاتمے پر خصوصی توجہ دے اور اقدامات کرے، اور اس کے علاوہ حوالے سے جامع مطالعہ کر کے پالیسی بنائی جائے، اور ملک کے اندر تمام پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر کے اداروں میں روزگار پیدا کیا جائے، اور انٹرنشپ دی جائیں۔ اس کے علاوہ وہ بڑی کمپنیاں جو ہیں، وہ جو بہت زیادہ منافع کماتی ہیں اور جن کا کاروبار زیادہ ہے، وہاں پہ روزگار اور انٹرنشپ کے لیے وہ باقاعدہ ایک طریقہ کار وضع کیا جائے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو روزگار ملے گا۔ پاکستان میں نوجوانوں کو، بے روزگار نوجوان
جو مختلف شعبوں میں جن کو کام نہیں ملتا ان کو اکاموڈیٹ کیا جا سکتا ہے، اور مختلف کمپنیوں میں اور کاروباری اداروں میں ان کو روزگار دیا جائے۔ اور اس کے علاوہ پاکستان میں گاڑیاں بنانے والی کمپنیوں نے بہت زیادہ پیسہ کمایا ہے، بہت بڑا منافع کمایا ہے۔ وہ بے روزگار نوجوانوں کو CSR کے تحت ٹیکسی چلانے کے لیے وہ گاڑیاں دے سکتی ہیں۔ آج تک یہ نہیں سنا کہ انہوں نے CSR کے تحت کوئی بڑا کام کیا ہو۔ تو ان تمام جو کمپنیاں بیرون ملک سے آئی ہیں ان سے نوجوانوں کے لیے روزگار کے لیے مراعات لی جا سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ بیرونی ممالک میں بڑے کاروباری اداروں اور مراکز کی دیکھ بھال کے لیے سیکیورٹی جابز کا ایک سسٹم ہے جو پاکستان میں موجود نہیں ہے۔ پاکستان میں بڑے بڑے کاروبار ہیں، پلازاز ہیں اور دیگر کاروباری مراکز ہیں جہاں پہ فیکٹریاں بھی ہیں، جہاں پہ سیکیورٹی جابز کی بڑی تعداد میں پیدا کی جا سکتے ہیں۔ جو کمپنیاں بیرون ملک سے آئی ہیں ان سے نوجوانوں کے لیے روزگار کے لیے مراعات لی جا سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ بیرونی ممالک میں بڑے کاروباری اداروں اور مراکز کی دیکھ بھال کے لیے سیکیورٹی جابز کا ایک سسٹم ہے جو پاکستان میں موجود نہیں ہے۔ پاکستان میں بڑے بڑے کاروبار ہیں، پلازاز ہیں اور دیگر کاروباری مراکز ہیں جہاں پہ فیکٹریاں بھی ہیں، جہاں پہ سیکیورٹی جابز کی بڑی تعداد میں پیدا کی جا سکتے ہیں، جس سے ان اداروں کا اپنا بھی فائدہ ہے اور وہ بڑے نقصان سے بچ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان میں تمام جو بڑے کاروباری ادارے ہیں، ہاؤسنگ کے ادارے ہیں جو بہت زیادہ کاروباری حجم ہے اور بڑے سرمایہ ہے، وہ تمام ان کے لیے لازم قرار دیا جائے کہ وہ تمام کھیلوں کی ٹیمیں بنائیں اور نوجوانوں کو روزگار دیں، جس سے صحت مند سرگرمیوں کو فروغ ملے گا اور وہ کھیلوں کی ٹیموں میں ان کو روزگار بھی ملے گا۔ اس کے علاوہ ملک میں طلباء کو پارٹ ٹائم جاب نہیں ملتی، نوجوان طلباء معاشی مسائل کا شکار رہتے ہیں، مشکلات کا شکار رہتے ہیں۔ تو شجرکاری اور شجر پروری ایک ایسا شعبہ ہے جہاں پہ طلباء کو پارٹ ٹائم جاب دی جا سکتی ہے اور ان کو اکاموڈیٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو اس حوالے سے اقدامات کیے جائیں اور آئل اینڈ گیس کمپنیاں بڑی تعداد میں وہ منافع کماتی ہیں، بہت بڑا منافع کماتی ہیں، اور ان کے CSR فنڈ سے شجرکاری اور شجر پروری کے لیے فنڈز کا انتظام کر کے طلباء کو پارٹ ٹائم جاب دی جائے اور ان کو روزگار دیا جائے۔ اس کے علاوہ وہ تمام محکمے جہاں پہ حکومت نے ڈبل تنخواہیں کر کے اور ان کو فائدہ پہنچایا ہے یا ان کو مراعات دی ہیں، لیکن ان تنخواہوں کو ڈبل کرنے سے کام پہ کوئی قابل ذکر اثر نہیں پڑا یا فرق نہیں پڑا، تو ان شعبوں میں ڈبل تنخواہیں وغیرہ پر نظر ثانی کر کے ڈبل شفٹ میں کام لیا جائے اور زیادہ لوگوں کو روزگار مل سکتا ہے پاکستان میں۔ اس کے علاوہ وہ تمام شعبے جہاں پہ نوجوان کو روزگار دیا جا سکتا ہے، جہاں پہ بہت زیادہ کاروباری حجم ہے یا اور منافع کی شرح بہت زیادہ ہے۔ اور اس کے علاوہ پاکستان میں آئل سے وابستہ پیٹرول سٹیشن اور پیٹرول پمپ جہاں پہ لیبر لاز کے تحت اگر عمل کیا جائے تو نوجوانوں کو ایک بڑی تعداد کو روزگار مل سکتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ تمام شعبے اور ادارے جہاں پہ گنجائش موجود ہے، حکومت کو چاہیے کہ روزگار کے مواقع پیدا کرے اور نوجوانوں کو روزگار دے۔ ملک کے اندر اس وقت موبائل کمپنیوں کے 10 کروڑ سے زائد کے کسٹمرز ہیں اور ان میں بڑی تعداد ایسی ہے جو جدید ٹیکنالوجی یا جدید آلات کے استعمال سے واقف نہیں ہے۔ تو کال سینٹرز پہ نوجوانوں کو ایک بڑی تعداد کو روزگار فراہم کیا جا سکتا ہے اور انہیں اکاموڈیٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو حکومت کو چاہیے کہ اس شعبے پر بھی توجہ دے اور روزگار کی فراہمی کے لیے اقدامات کرے اور نوجوانوں کو روزگار مہیا کرے۔ اس کے علاوہ پاکستان میں بہت زیادہ چائے پی جاتی ہے اور اربوں ڈالرز کی چائے درآمد کی جاتی ہے، اور پاکستان میں چائے بنانے والی کمپنیاں بہت زیادہ منافع کماتی ہیں۔ تو ملک کے بے روزگار نوجوانوں کو چائے کے سٹال، ہوٹل اور کینٹینیں وغیرہ بنانے کے لیے یہ کمپنیاں کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کے تحت چائے کے سٹال، کینٹین اور ہوٹل بنانے کے لیے فنڈز اور ضروری سامان فراہم کر سکتی ہیں، جس سے بہت بڑی تعداد میں نوجوانوں کو روزگار ملے گا۔ اس کے علاوہ موبائل کمپنیوں
जिन्होंने अपने बैंक बनाए हुए हैं और बैंकिंग भी शुरू कर दी है, अरबों रुपए इकट्ठे कर लिए हैं और अरबों रुपए का कारोबार करते हैं, तो उन्होंने इतनी बड़ी तादाद में कारोबार के लिहाज से नौजवानों को रोज़गार नहीं दिया और ना ही नौकरियां और इंटर्नशिप दी हैं। तो इस शोबे में भी बहुत ज़्यादा रोज़गार फराहम किया जा सकता है और बड़ी तादाद में नौजवानों को रोज़गार मिल सकता है। और हुकूमत चाहे तो इन कंपनियों के लिए कायदे ज़वाबित मुकर्रर करके नौजवानों को रोज़गार दिलवा सकती है। पाकिस्तान में मोबाइल फ़ोन जो बनाने वाली कंपनियां हैं और जो बड़ी तादाद में मोबाइल फ़ोन बनाकर फ़रोख्त करती हैं, अरबों रुपए कमाती हैं, वहाँ पर भी बेरोज़गार नौजवानों को रोज़गार फराहम किया जा सकता है और वो बड़ी तादाद में नौजवानों को रोज़गार, नौकरियां और इंटर्नशिप वो फराहम कर सकती हैं। वफाकी हुकूमत जो है वो पाकिस्तान में मोटरवे की तर्ज पर तमाम वफाकी सिविल वफाकी तनसीबात, इदारों और बंदरगाहों और डैमों की हिफाजत के लिए मोटरवे पुलिस की तर्ज पे एक इदारा कायम कर सकती है, जहाँ पर नौजवानों को बड़ी तादाद में रोज़गार फराहम किया जा सकता है और इन तनसीबात और इदारों की और बिल्डिंग्स की सिक्योरिटी और देखभाल का भी मुनासिब इंतज़ाम हो सकता है, जिसकी अशद ज़रूरत है। तो ज़रूरत इस अमर की है कि इस पहलू पर भी गौर किया जाए और मुल्क के बेरोज़गार और पढ़े लिखे नौजवानों को रोज़गार की फराहमी की मनसूबाबंदी की जाए और इस पर मुनज़्ज़म और ठोस इक़दामात उठाए जाएँ। तो नाज़रीन, जैसा कि इस वक्त हमारे साथ यहाँ पे रफ़ाकत हुसैन एडवोकेट मौजूद थे, इनसे हमने बात की महंगाई और बेरोज़गारी पे। तो भी इस प्रोग्राम से हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। मुलाकात होगी किसी और दिन किसी और वीडियो में। फ़ी अमान अल्लाह, हाफ़िज़ एंड गुड।